نارمل ماسک ہے, بہت اچھی ماسک ہے. آنے سے بہت ہی سکون ملتا ہے, بیٹھنے سے بھی سکون ملتا ہے. میری سجیشن ہے سب لوگوں کو کہ جو بھی یہ دیکھ رہا ہے وہ لوگ اس ماسک آئے, اللہ سے دعا کرے. بہت ہی بڑے عالم, بہت ہی بڑے اسکالر اپنے زمانے کے رہے ہیں سر. مطلب یہاں کے پہاڑوں کی خاموشی, ان کی فضاؤں میں ایک پراسرار سکون اور وادی کے ہر گلی کونے میں موجود روحانیت اس بات کی عکاس ہے کہ یہ خطہ ایک خاص روحانی قوت سے جڑا ہے. یہاں کے پہاڑ, دریا اور درخت ایک عجیب سی روحانیت کا احوال سناتے ہیں. یہ وادی صرف قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے, بلکہ یہاں کے لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو ہزاروں سال سے دلوں کو سکون اور روحانی روشنی فراہم کرتا ہے. یہ راز ہے صوفیزم کا. اپنا کر کے راکھیو موہ باپ پکڑے کی کشمیر ایک جنت جہاں کی ہر دھڑکن میں خدا کی محبت کا نغمہ گونج رہا ہے. یہ قصہ ہے ایک عظیم روحانی رہنما کا جو نہ صرف کشمیر کا بلکہ پورے بر صغیر کی روحانیت کا ایک روشن چراغ ہے. ان کا نام ہے سید میر علی ہمدانی. شاہ ہمدان یہاں پر ایک ڈاؤن ٹاؤن میں یہ ایک اہم متبرک استان ہے یہاں پر. ہاں, میں یہاں پہ نماز پڑھنے آئی تھی, تو بس یہاں پہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی جو میں نے مطلب یہاں پہ دیکھا. رمضان کا پوتر مہینہ چل رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ لگاتار یہاں کے درگاہوں سے بنا ہوا ہے, کیونکہ قدیم زمانے سے کشمیر جو ہے اپنی ریتی رواجوں سے جانا جاتا ہے. ہم آج آئے ہیں میر سید علی شاہ ہمدانی کی درگاہ جو کہ سری نگر کے کھانیار علاقے میں ہے, اور یہاں پر ہر روز جو لوگوں کا تانتا ہے وہ بنا رہتا ہے. بہت عقیدے کے ساتھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اپنی مرادیں مانگ کر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں, اور ہر روز آپ کو یہی تصویریں جو ہیں یہاں پر دکھے گی. لوگ ہر روز یہاں پہ آتے ہیں, 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں, اس کے بعد یہاں سے وہ چلے جاتے ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ یہاں خاص طور پر ایک نیا رنگ لے کر آتا ہے. ہر روز لاکھوں لوگ یہاں اپنی دعائیں اور عبادات کے لیے آتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون کی تلاش میں اس درگاہ میں ہر اذان کی آواز میں, ہر قدم میں ایک نیا روحانی سفر شروع ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہاں صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور ہر روز یہاں پہ خواتین کی آپ بڑی سنکھیا دیکھ رہے ہیں تصویروں میں, جو کہ یہاں پہ نماز پڑھنے آتے ہیں. 5 وقت کی نماز یہاں پہ ادا کی جاتی ہیں, اور یہ جو درگاہ ہے یہ سب سے پرانی درگاہ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہیں سے شروع ہوا تھا. میر سید علی شاہ ہمدانی نے ہی شروعات کی تھی, اور گھر گھر یہاں پہ اسلام جو ہے قائم کیا تھا. گھر گھر جا کے انہوں نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ اجاگر کیا تھا. تو اسی لیے یہ درگاہ جو ہے کافی پرمکھ ہے, اس کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ ہے, نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ رمضان کو چھوڑ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس درگاہ سے لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ ہمیشہ بنا رہا ہے. سید میر علی ہمدانی عظیم ایرانی صوفی مبلغ, بزرگ اور عالم دین تھے جنہوں نے کشمیر میں اسلام پھیلایا اور انسانیت کا راستہ دکھایا. آپ ایران کے شہر ہمدان میں پیدا ہوئے, اسی وجہ سے ہمدانی کہا جاتا ہے. کب سے آپ اس زیارت پہ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ 20 سال سے میں بیچ میں آتا ہوں, کسی دن سے. کتنا عقیدہ ہے لوگوں کا اس درگاہ سے؟ اس پر 100% یہ بانی مسلمانی کشمیر کے لیے جو شاہ ہمدان حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو انہوں نے کشمیر میں اسلام پھیلایا, کشمیر کو انہوں نے کفر سے آزاد کیا. 7ویں صدی کے قریب پیروکاروں کے ساتھ کشمیر آئے اور یہاں کی ثقافت, دستکاری اور تعلیم پر گہرے نقوش چھوڑا. آپ کے مزار تاجکستان کے شہر کولاب میں ہے, اور یہاں سری نگر میں ان کی یادگار میں بنایا گیا یہ خوبصورت سا مزار جہاں کی روحانی روشنی ہر ایک دلوں کو منور کرتی ہے. اس کی جو اس نے وظیفہ دیا اوراد شریف, اس کی برکت سے اس کے بہت سی فضائل ہیں کہ مجھے خود بھی ہے کہ مجھے ایک بار مجھے بھی وہ میں کنٹینیو پڑھتا تھا کہ مجھے کچھ تھا کہ مجھے خواب میں آیا کہ اس نے مجھے ہاتھ میں وہ جو مجھے سب درد دور ہو گیا. جو دل سے مانگے وہ پوری ہوتی ہے. میں کہتا ہوں میں دل سے پڑھتا ہوں اوراد شریف, میری مراد پوری ہوتی ہے.
یہ صرف ایک درگاہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی مرکز ہے جہاں انسان اپنے رب سے جڑتا ہے اور ساتھ ہی اپنے حقیقی بھائی چارے کی سچائی کو سمجھتا ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر نماز کے لیے، اور یہاں پر سکون بھی ملتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جیسے کہ درگاہ شریف حضرت بل، وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں فرائیڈے کے دن۔ یہاں پر کھانیار میں دستگیر صاحب ہے، وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں۔ اور خاص کر جو ڈاؤن ٹاؤن میں یہاں پر جو شاہ ہمدان یہاں پر ان کی زیارت ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہر سال لوگ کثیر التعداد سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر دعا کرتے ہیں امن و امان کے لیے۔ خاص کر ہر فرائیڈے کے دن یہاں پر لوگ آتے رہتے ہیں، اور ماہ مبارک میں یہاں سید میر علی شاہ نے نہ صرف لوگوں کو ایمان کی سچی روشنی دکھائی، بلکہ انہوں نے ایک ایسا پیغام دیا جو کشمیر کی سرزمین میں آج بھی زندہ ہے۔ ان کا پیغام تھا کہ اللہ کا راستہ صرف عبادت کا نہیں ہے، بلکہ محبت، سچائی اور انسانیت کے عمل میں چھپا اس کا راستہ ہے۔ یہ ان کی تعلیمات ہی ہے جنہوں نے کشمیر کے ہر کونے میں امن اور محبت کی روشنی بکھیری۔ آپ نے عربی اور فارسی میں تقریباً 170 کتابیں اور رسالے لکھے، جن میں سے بہت سے قلمی نسخے دنیا کی مختلف لائبریریوں میں ابھی بھی موجود ہیں۔ برٹش میوزیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، پنجاب یونیورسٹی کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے قلمی نسخے آج بھی موجود ہیں یہاں۔ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، جو یہ ماسک تھی ایکچوئل میں پہلے وہ اس کشمیر میں نہیں تھے، وہ کشمیر سے سب سے پہلے ان کے ایک ماسٹر تھے، وہ رہبہ بصائب میں رہتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے ان کو یہ کیا، بولا کہ آپ ایک کام کریے، آپ ادھر آ جائیے، آپ یہاں پہ آ کے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی میرا گائیڈ رہو جو مجھے گائیڈ کرے، کیا کیسے ہم پڑھیں گے۔ تو ہم لوگوں نے اس کو گائیڈ کیا۔ تو وہ آئے رہبہ بصائب میں، ایک ماسٹر تھے ان کے، تو ہم لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا اسلام۔ تو ہم لوگوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ یہاں پہ آ کے آپ اسلام پھیلائے، دین پھیلائے پورے کشمیر میں۔ سید میر علی ہمدانی نے کشمیر کے لوگوں کو نہ صرف مذہب کی حقیقت بتائی، بلکہ یہ سکھایا کہ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی رنگ کا یا نسل کا ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، الگ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جینیٹکلی ہم ایک ساتھ ایک جیسے بنائے گئے ہیں۔ ان کے کلام میں جو سکون تھا، ٹھہراؤ تھا، آج بھی اس وادی میں بکھرا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر موجود ہے۔ وہ سکون ان کی درگاہ پہ آج بھی نظر آتی ہے، ہر عبادت میں، اذان کی گونجتی ہوئی ہر خوبصورت سی اذان میں، اور یہاں کے بسنے والے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جہاں سے سٹارٹ کیا، دیٹ از رہبہ بصائب سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا، خانقاہ مولا تک، خانقاہ تک مطلب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا۔ ہم لوگوں نے کنٹینیو دین پھیلایا، لوگوں سے بولتے رہے دیٹ اللہ، ورنہ فرسٹ آف آل جو لوگ تھے وہ لوگ دیور پریئنگ، مطلب وہ راکس کی آرتی کرتے تھے، وہ کچھ نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو بولا یہ معمولی پتھر ہے، آپ اس اللہ سے پرے کرو جو ہمیں کچھ دے گا، آپ معمولی سے پتھر سے کچھ مت کرو۔ بہت ان کو لڑنا، بہت جنگ لڑنی پڑی یہاں پہ، تب جا کے اب یہاں پہ ہم یہ ماسک بھی بلڈ ہوئی ہے۔ یہ کشمیر کے روحانی منظر نامے میں جب لوگ سید میر علی شاہ کے درگاہ پر آ کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں تو وہاں کی سکون میں وہ گہری لذت پائی جاتی ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ یہاں کر کے ہر انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک پاتا ہے اور اللہ کی حقیقت اور اپنی روحانیت کی تلاش کر پاتا ہے۔ خاص کر اگر ہم بات کریں گے، پورے سال یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، اور ہر جمعہ کے دن یہاں پر بھیڑ ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی یہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں اور یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں پر سکون بھی ملتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے ماہ رمضان تو یہ وہ متبرک مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں عبادت میں، اور اس میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لوگ جاتے ہیں، بہت سارے جگہوں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں۔ جس طرح آج دوسری جمعہ اس ماہ مبارک کا، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر نماز کے لیے، اور یہ متبرک مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ زیادہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ جو ماہ رمضان ہے یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کیا جاتا ہے، اور جو نار جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ سید میر علی شاہ کا وہ پیغام جو آج بھی کشمیر کی فضاؤں میں گونج رہا ہے، یہ پیغام نہ صرف ایک روحانی رہنمائی ہے بلکہ انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر کے آتا ہے۔ وہ ہے محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا پیغام، حقیقت کو سیکھنے کا پیغام کہ آپ خود کو جانو پھر خدا کو جان پاؤ گے۔ یہ تو اٹ از اے سارٹ آف اسپرچوئل بلیس، مطلب
यहाँ के जो है मीर सैयद अली हमदानी है, इनको अगर आप देखोगे बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। इनका ये यहाँ पर आके एक क्योंकि जिस जगह पे हम यहाँ पर आए हैं इसकी एक हिस्टोरिकल एक कंटिन्यूटी है। जिस जगह पे आप सर यहाँ पर हो, इसको पहले अलाउद्दीन पुरा कहा जाता था। मीर सैयद मोहम्मद हमदानी ने कई ममालिक की सियाहत करके वहाँ आपसी भाईचारा कायम किया, अमन का पैगाम फैलाया, जिनमें वस्त एशिया के अलावा अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन और रूस के बाज़ इलाके शामिल हैं। अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सयाहत में गुजारा। कश्मीर में गुजारते हुए 22 साल के बाद, यानी ये 22 साल के दौरान मीर सैयद मोहम्मद हमदानी तजाकिस्तान चले गए, जहां उनका विसाल हुआ। सूफी मीर मोहम्मद सैयद हमदानी को सुबह खतलान के क्लाब शहर में अपने वालिद के मज़ार के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया था। यहाँ पर जब अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी आए तो यहाँ पर उन्होंने वो इस्लामिक वो डिस्कोर्स कंडक्ट करते थे। एक सूफा था यहाँ पर, तो उनके बहुत सारी किताबें, वो एक बड़े स्कॉलर थे, बड़े आलिम थे। जैसे अभी मैं इनकी एक किताब देख रहा था अंदर, ज़कीरतुल मुलूक, उसमें इन बच्चों को मैं दिखा रहा था, उसमें लिखा है कि नमाज के बारे में कि 7 साल के जब बच्चे हो जाए, उनकी जो किताब की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको सज़ा दो। इसी तरह हम उनकी अवरात फतह पढ़ते हैं मीर सैयद अली हमदानी की। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता है, खानकाह के दरवाजे पर रोशनी की किरणें और भी ज़्यादा रोशन नजर आती है। ये वो वक्त है जब दरगाह में आने वाले हर शख्स का दिल अल्लाह की मौजूदगी में खुशी से भर जाता है, और ये सुकून की वो कैफियत है जो ज़िंदगी के हंगामों में कहीं और नहीं मिलती। हर टाइम आते हैं, माह रमज़ान में ज़्यादा आते हैं लोग। हाँ, इसी ने यहाँ पर इस्लाम लाया है, इसी ने फैलाया है इस्लाम। हाँ, आवरात फतह भी इसी ने दे दिया। मैं ही रोज़ आता हूँ यहाँ हर दफ़ा। बहुत अच्छा फील होता है, बीमार होता है तब भी शफा होता है यहाँ। ये दरगाह सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ की हर गली में, हर दरख्त और हर कदम पर एक रूहानी रास्ता दिखता है जो इंसान को अल्लाह से, अपने खुदा से करीब लेकर जाता है। ये सैयद मीर अली शाह की ज़िंदगी का वो पैगाम है जो न सिर्फ कश्मीर की पहचान है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए मोहब्बत, अमन और सुकून का पैगंबर बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज थिंग दैट जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में बहुत लोग थे, दैट यहाँ पे बहुत अच्छा था। और जिनने मॉस्क बिल्ड की है अमीर कबीर थे रहमतुल्लाह। तो इस दरगाह में आके हमको ये लगता है कनेक्टिविटी लगती है। और खाली ये नहीं कि अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी यहाँ पर आए थे। जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पर लाई थी, एक इल्म लाया था और उन्होंने वोकेशन भी लाया था। मतलब जो 700 सादात लेके जो वो अमीर कबीर यहाँ पर आए थे, तो एक उन्होंने यहाँ पर दीन लाया था, रोशनी लाई थी, और साथ साथ उन्होंने कसब भी लाया था। और अगर आप देखोगे कि मतलब जो हमारा वोकेशन का कंसेप्ट है, मतलब जो कालबापी है, सेंट्रल एशिया से जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर वोकेशन है, वो अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने यहाँ पर लाया। तो इस जगह पे आके हमको ये लगता है कि जब भी हम यहाँ पर नमाज अदा करते हैं तो एक मतलब वी फील दैट वी आर रूटेड। एक मतलब वो फील होता है कि हम रूटेड है इस मस्जिद में आके, क्योंकि ये जो अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी थे बहुत ही बड़े आलिम, बहुत ही बड़े स्कॉलर अपने ज़माने के रहे हैं सर। मतलब और इनका कंट्रीब्यूशन भी इल्म के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा है सर। अमन चाहे, अच्छा तरीका, झूठ नहीं बोलना चाहे, खुशी से सच बताना चाहे, यही है रोज़ा का, यही पैगाम है और कुछ नहीं। और इसका पैगाम भी यही है, अमीर कबीर का पैगाम भी यही है, झूठ मत बोलो, सच बोलो, हक़ हलाल खाओ, हराम नहीं खाना चाहिए। सैयद मीर अली शाह हमदानी का पैगाम एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। ये पैगाम इंसानियत का है, ये पैगाम मोहब्बत का है, ये पैगाम सुकून और सुकूत का है। और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग, हर मज़ाहिब के मानने वाले लोग इस मज़ार पे ज़रूर आते हैं। तो अगली बार अगर आप कश्मीर आइए तो श्रीनगर ज़रूर आइएगा और खानकाह मौला मीर हमदानी के मज़ार पर जरूर दस्तक दीजिएगा। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी की रिपोर्ट।